وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوة واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق اللہ مولانا العظیم. جس طرح آج دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، مثلاً غزہ میں فلسطین اور امریکہ لڑ رہے ہیں، تو دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، لیکن ان کی دعائیں، ہمدردیاں، محبتیں وہ اہل غزہ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. جب بھی ان کی دکھ کی خبر آتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں دکھیا ہو جاتے ہیں، اچھی خبر آتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مکہ کے زمانے میں دو لڑائیاں بہت بڑی ہو رہی تھی. ایک لڑائی تھی رومیوں کی اور دوسری طرف تھے فارس. یہ جو فارس تھے ایرانی، یہ سارے مشرک تھے، آتش پرست، آگ کی عبادت کرنے والے. اور یہ جو رومی تھے یہ سارے نصرانی تھے، عیسائی، لیکن یہ صاحب کتاب تھے، اہل الکتاب. نصرانی یہودی دونوں اہل کتاب ہیں. اور یہ جو رومی تھے نصرانی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے. ہماری کتاب کو تو نہیں مانتے تھے، قرآن کو، ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے تھے، محمد پاک کو، لیکن ایک کتاب اور ایک نبی مانتے تو تھے نا، کہ انجیل اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ اللہ کا نبی ہے علیہ السلام. اس بنا پر اس زمانے کے جو مسلمان تھے، صحابہ اکرام، ان کی فطرتی انس جو تھا نا وہ رومیوں کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، کہ اللہ کرے یہ غالب آئے. اور وہ جو مشرک ہیں، ایرانی ہیں، فارس، آتش پرست، وہ ہار جائے، کیونکہ وہ مشرک ہے. اور یہ ہمارے نبی کو تو نہیں مانتے، لیکن ایک نبی مانتے تو ہیں نا. تو مکے کے جو مشرک تھے ان کی محبت تھی ان کے ساتھ، فارس کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ، کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، تو شرک میں تو ہم ایک ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ وہ جیتیں، صحابہ چاہتے تھے کہ رومی جیتے. ان کی لڑائی ہوتی رہی، مکے میں خبریں آتی رہی. ایک دن خبر آئی
کہ رومیوں کو بری طرح شکست ہو گئی ہے، اور وہ جو فارس تھے، ایرانی آتش پرست مشرک، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے ان کے علاقوں کی، اور مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ مرد قتل ہو گئے ہیں، عورتیں اور بچے وہ غلام اور یرغمال ہو گئے۔ صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے، تو آگے سے ایک مشرک انہیں ملا اور اس نے کہا کہ ابو بکر سنیے خبر؟ فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا کہ جس طرح ادھر وہ ان کا علاج ہوا ہے نا، وہ بھی کہتے تھے نبی 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 اور کتاب 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 کتاب، یہی حال مکے میں ہم تمہارا کریں گے۔ جو ہمارے بھائیوں نے ادھر تمہارے بھائیوں کا حشر کیا ہے، ہم بھی یہی تمہارا حشر کریں گے۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او بے وقوف گدھے، یہ جنگوں میں ہار جیت اور یہ اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، رومی پھر اٹھیں گے اور وہ اپنا بدلہ لیں گے اور اللہ ان کی مدد کرے۔ جا جا۔ اس طرح نہ آپس میں تکرار ہوا اور کچھ شرط بھی لگ گئی۔ اس وقت شرط جائز تھی، منع نہیں تھی، کچھ شرط بھی لگ گئی۔ تو اس مشرک نے کہا کہ کتنے عرصے میں وہ غالب آ جائیں گے اور میں یہ اونٹ ہار جاؤں گا، غالباً 60 اونٹ یا 90 اونٹ شرط لگ گئے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بضع سنین، چند سالوں میں، بضع جو ہے نا، بضع عدد مبہم ہے۔ جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ تھوڑی جیب میں پیسے ہیں، تو اگلا کہتا ہے کہ ہیں، تو میں پوچھتا ہوں کتنے ہیں، تو آپ جواب دیتے ہیں بہت ہے استاد جی، بہت ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو میں دے، بہت ہیں جی۔ اس کو کہتے ہیں عدد مبہم، متعین نہ کرنا کہ میرے پاس 5000 ہے، 10 ہے، 60 ہے، 2 لاکھ ہے، پیسے بہت ہے جی، آپ بتائیں۔ تو بضع کہتے ہیں عدد مبہم کو۔ تو بکر صدیق نے کہا کہ چند سالوں میں۔ تو اسے کہا کہ چلو 3 سال میں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ یہ شرط عائد کر کے بکر صدیق نبی پاک کے پاس آئے، آپ کو سنایا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر فٹافٹ جاؤ اس کے پاس۔ یہ جو بضع کا لفظ ہے نا، اس کا اطلاق 3 سے 9 کے درمیان ہوتا ہے۔ 3 سے 9 تک جو عدد ہے نا عربی میں، اس کو بضع کہتے ہیں۔ تو اس کو بتا دو کہ ایسا نہ ہو کہ چوتھے سال تو وہ ہار جاؤ کہ 90 اونٹ نکالو جی، تم شرط ہار گئے ہو۔ تو یہ 3 سال سے بضع شروع ہوتا ہے 9 سال تک۔ تو بکر صدیق نے اس کے ساتھ وضاحت کر دی اور طے ہو گیا کہ 3 سے 9 سالوں کے درمیان انشاءاللہ رومی دوبارہ غلبہ پا لیں گے اور فارسیوں کو، ایرانیوں کو، آتش پرستوں کو شکست ہوگی۔ ٹھیک ہے، خیر جی، وہ سلسلہ ان کا آپس میں جنگیں ہوتی رہی۔ ادھر حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مکے والے آپ کے تعاقب میں گئے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے۔ جنگ بدر ہوئی، بدر میں مکے والوں کی کمر ٹوٹ گئی، بری طرح انہیں شکست ہوئی، صحابہ کو غلبہ نصیب ہوا۔ یہ صحابہ لوٹ کے مدینے مسجد نبوی میں آئے، بدر کی خوشی سے سرشار تھے کہ خبر آ گئی کہ رومیوں نے بھی غلبہ پا لیا ہے، رومی جیت گئے۔ پھر لڑائی ہوئی ہے اور فارسیوں کی اینٹ سے اینٹ اور انہوں نے سارے بدلے برابر کر دیے رومیوں نے۔ تو دوہری خوشی ہو گئی۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کی خوشی اس دن انتہا کو پہنچ گئی کہ ہم نے مکے والوں کی کمر توڑ دی ہے اور ہمارے ان بھائیوں نے 9 سال پہلے جنہیں مشرکوں نے مارا تھا انہوں نے بھی بدلہ لے لیا ہے اور وہ بھی ادھر فتح پا گئے اور ادھر ہم فتح پا گئے ہیں۔ یہ ہے جی اس صورت کا نچوڑ اور خلاصہ۔ ضمناً بہت ساری باتیں ہیں، کچھ توحید کا تذکرہ ہے، کچھ شبہات ہیں مشرکین کے، کچھ فکر آخرت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ضمناً۔
الف لام میم واللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی جانتا ہے ان لفظوں کا کیا مطلب ہے۔ غلبت الروم، شکست کھا گئے روم والے، مغلوب ہو گئے روم والے، دب گئے روم والے، ہار گئے روم والے۔ کہاں؟ فی ادنی الارض، قریب کی زمین میں، مکے سے کچھ فاصلے پر تھوڑا دور ان میں جنگ ہوئی۔ ارض سے مراد ہے ارض مکہ، ادنا کا معنی ہے قریب، مکے کے قریب، مکے کی زمین سے تھوڑا فاصلے پہ رومی ہار گئے اور ایرانی جیت گئے۔ وَهُمْ، اور وہ جو رومی ہیں، مِن بعد غلبہم، اس ہار اور مغلوبیت کے بعد، سیغلبون، بہت جلد غالب آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ذرا پیچھے سورہ آل عمران میں جائیں، اتنے ہاتھ رکھ کے نہ ہو جا گم نہ بن جائے۔ آل عمران چوتھا پارہ، آل عمران چوتھا پارہ، آیت نمبر 140۔ آل عمران چوتھا پارہ، آیت نمبر 140۔ اس میں اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ ترجمہ شاہ عبد القادر۔ اور یہ دن بدلتے لاتے ہیں ہم لوگوں میں، یہ دن بدل کے لاتے ہیں ہم لوگوں میں۔ دن ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی فتح، کبھی شکست، کبھی ہار، کبھی جیت، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، واپس آ جائے۔ تو یہاں بھی دن بدلیں گے انشاءاللہ۔ اور وَهُمْ، اور وہ جو روم والے ہیں، مِن بعد غلبہم، اس ہار کے بعد، اس شکست کے بعد، مغلوبیت کے بعد، سیغلبون، بہت جلد غالب آ جائیں گے۔ بہت جلد کب آئیں گے؟ کوئی تعداد بتاؤ۔ فرمایا فی بضع سنین، چند سالوں میں، فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی 3 سے 9 سال کے درمیان کے عرصے میں۔ للہ الامر، اللہ ہی کا اختیار ہے مکمل، من قبل و من بعد، اس واقعے سے پہلے بھی اور اس واقعے کے بعد بھی۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ مشرک غالب آ گئے، اہل کتاب شکست کھا گئے، اس سے پہلے بھی اللہ کا اختیار تھا، وَمِن بَعْدُ، اور اس کے بعد بھی سارا اختیار اور راج اور حکمرانی اللہ کی ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ، اور اس دن جب رومی دوبارہ غالب آئیں گے، يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے وہ دن خوشی کا دن ہوگا۔ جنگ بدر جتنے کی ایک خوشی، رومیوں کے غلبے کی دوسری خوشی۔ اور یہ جو خوشیاں دو ملے گی ایمان والوں کو، یہ کس وجہ سے ملیں گی؟ بِالنَّصْرِ اللہ،
बिन्नस्र अल्लाह, अल्लाह की मदद से। यहाँ जंग बदर पे भी के मौके पे भी फरमाया, वहाँ भी वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में। यहाँ भी फरमाया बिन्नस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद से। मदद अल्लाह करते हैं, मदद करना अल्लाह का खासा है, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। यंसुरु मन यशाओ, अल्लाह मदद करते हैं जिसकी चाहते हैं अपने बंदों में से। वो हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो अल्लाह गालिब है, बहुत मेहरबान। फिर आयत पे तवज्जो करें, यंसुरु मन यशाओ, अल्लाह मदद करता है अपने बंदों में से जिसकी चाहता है। वह हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो अल्लाह गालिब है, रहम करने वाला। हम और आप भाई हैं, हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं। आप में से कोई परेशानी की हालत में मेरे पास आया और उसकी ज़रूरत थी मसलन 50,000, मेरी जेब में टोटल है 500, मतलब मैं कहूँ यार मेरे पास तो यही है। हम तो सारे गरीब हैं, मोहताज हैं, हर मामले में हम फ़कीर हैं। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह से कोई मदद मांगता है, तो क्या वहाँ भी कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ से जवाब है नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं, आजकल हालात ठीक नहीं 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 नहीं, ये सोचना भी ना। ये हालतें तो तुम्हारे ऊपर आती हैं, तुम इंसान हो, कमज़ोर हो, बंदे हो। कभी तुम चाहते हो मैं अपने इस भाई पर सब कुछ लुटा दूँ, लेकिन नहीं, पल्ले है ही कुछ नहीं। तुम्हारा दिल करता है यार मैं इस बंदे को बादशाह बना, इसको मैं आज लाख रुपया दूँ, लेकिन पल्ले है 100 भी नहीं है। मशहूर वाक़या है मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। जब जिगर मुरादाबादी एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, वो हज़रत थानवी के बैत होने के लिए थाना भवन गए, मुलाकात हुई, गपशप हुई। जिगर मुरादाबादी शराब बहुत पीते थे, उनकी शराब नोशी के बहुत किस्से मशहूर हैं। तो फिर अल्लाह ने समझ दी तो तौबा तैब होने के लिए हज़रत थानवी के पास गए। गुफ्तगू जो हुई ना, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माशाअल्लाह आपसे मुलाकात करके पता चला है कि दिल ठीक है, बस जिगर में मसला है, वो भी ठीक हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह दिल दिमाग ठीक है, जिगर थोड़ा मसला है, जिगर भी ठीक हो जाएगा। तो जिगर मुरादाबादी भी जुमले पे हंसे, खुश हुए। तो हज़रत थानवी ने फरमाया आपका एक शेर हम तक पहुंचा है, खुदा की कसम अगर आज हमारी जेब में 1 लाख रुपए सिक्का रैजुल वक़्त, जो उस ज़माने में 1 लाख रुपया था, हज़रत थानवी ने कसम उठा के फरमाया 1 लाख रुपए अगर आज हमारी जेब में होते, आपके आने पर हम वो आपकी नज़र करते। जिगर मुरादाबादी की उंगली मुंह भी चली गई। उसने कहा मैं फासिक व फाजिर आदमी, गुनाहगार, गंदा आदमी, मेरा ऐसा कौन सा शेर है जो आपको पहुंचा है और आप इतने खुश हैं और इतने मुतासिर हैं कि मुझे 1 लाख रुपया देना चाहते हैं। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिगर मुरादाबादी का शेर पढ़ के उन्हें सुनाया, जिसमें जिगर कहते हैं मेरी तलब भी किसी के करम का नतीजा है। ये जो मेरे अंदर तलब है ना, मैं कुरान खोलूं, पढ़ूं, नमाज पढ़ूं, जिक्र करूं, कोई नेकी, ये जो अंदर ख्याल आता है, इसमें भी बंदे का कमा। कहते हैं मेरी तलब भी किसी के करम का नतीजा है। उठते नहीं ये कदम, उठवाए जाते हैं। उठते नहीं ये कदम, उठवाए जाते हैं। तो बाज़ हम तो कुछ नहीं दे सकते ना, चाहते हैं इसको दें लेकिन पल्ले कुछ नहीं। जैसे हज़रत थानवी की हालत है, चाहते हैं जिगर को 1 लाख रुपया दे लेकिन नहीं है।
تو اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کچھ دینا چاہیں اور وہ شے نہ ہو؟ خبردار یہ گمان بھی نہ کرنا، وہ العزیز، وہ اللہ غالب ہے، وہ اللہ غالب ہے، الرحیم، بے حد مہربان، بے حد مہربان۔ تو مجھ سے مانگو تو صحیح، آنسو بہاؤ تو صحیح، دامن اٹھاؤ تو صحیح، ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح، اس کے دروازے پہ آؤ تو صحیح۔ وہ غالب ہے، مدد کرنا چاہے تو اس کسی چیز کی کمی نہیں اس کے ہاں، اور وہ رحیم ہے، ایمان والوں کے ساتھ رحم بھی کرتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ رومی غالب آئیں گے اور وہ جو ایرانی ہیں وہ پھر شکست کھائیں گے انشاءاللہ، یہ کس کا وعدہ ہے؟ ابو بکر کا نہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے کہ اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ وہ ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں، ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ کس طرح ہوگا، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی وہ اکثر لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے وعدوں پر نہیں، انہیں یقین نہیں ہوتا۔ پاکستان میں امریکہ والے آئے تھے، ہاں بالکل، سن 2000 میں جب امریکہ آیا تھا، امریکہ نے یہ بیان دیا تھا، امریکی صدر نے، کہ ہم 1 مہینے میں پورے افغانستان میں کارپٹ بمباری کر کے صفایا کرتے، کارپٹ بم کے ساتھ بم کے ساتھ بم، 52 ہم لا رہے ہیں، 54 ملکوں کی فوج، توبہ 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 توبہ۔ اور امریکہ کہتا تھا مہینے میں صفایا کر دیں گے۔ ہمارے صدر صاحب جو اس وقت تھے ماشاءاللہ جنرل پرویز، اس کہا جی مہینہ بڑی شے ہے، 1 ہفتہ لگے گا بس۔ 20 سال امریکہ تتے توے پہ بیٹھ کے رو کے واپس گیا ہے۔ ہوتا ہوئی ہے جو رب کو منظور ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اللہ کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بغیر اسباب کے خدا پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا جی، وہ جو اکثر لوگ ہیں وہ کیا جانتے ہیں، خدا کے وعدے کیسے پورے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ تو وہ نہیں جانتے، پھر کچھ تو جانتے ہوں گے نا۔ فرمایا ہاں جو کچھ جانتے ہیں ہم وہ بھی تمہیں بتاتے ہیں۔ جانتے کیا ہیں؟ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ اچھی طرح جانتے ہیں دنیا کی زندگی کی ظاہری چیزوں کو، دنیا کی زندگی کی جو ظاہری زیب و زینت ہے، آرائش ہے، سونی یہ گڈی تے سونا جا بابو تے او عالی شان کوٹھی تے او جناب 2 گن مین دائیں 2 بائیں، یہ وہ بلے بلے کہتے ہیں یار بڑا کوئی عزت والا، بڑا معزز آدمی، بڑا معزز آدمی، اس کو دیکھتے ہیں تو منہ سے پانی آتا ہے۔ وہ گوڑا شریف والے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی ربائی ہے نا کہ کلاش ہے ادیب تو رہنے دیجئے، کوئی ادیب ہے، شاعر ہے، وہ ملنے آیا ہے لیکن ہے غریب، تو صاحب اندر سے کہتے ہیں دسو کوئی نہیں، گھر نہیں، کلاش ہے ادیب تو رہنے دیجئے، مسجد کا ہے خطیب تو رہنے دیجئے۔ اس کو پاس کیا ہوگا بیچارہ جس کی اپنی 10-12 ہزار تنخواہ ہے، ہمیں کیا دے گا؟ کلاش ہے ادیب تو رہنے دیجئے، مسجد کا ہے خطیب تو رہنے دیجئے، خنزیر آ جائے لاکھ پتی تو سر آنکھوں پہ،
خنزیر آ جائے لاکھ پتی تو سر آنکھوں پہ، آدمی ہے غریب تو رہنے دیجئے۔ حضرت صاحب اس وقت نہیں ملتے، جاؤ اپنا کام کرو بے وقوف، جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، لیکن جب پتہ چلے کہ وہ فلانا ہے، بلے بلے پھر حضرت صاحب جوتوں کے بغیر آ جاتے ہیں، جوتوں کے بغیر آ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی ہے، نام نہیں لیتے، بڑا شغلی شرارتی سا آدمی ہے۔ یہ مہینہ پہلے نا مجھے پھر میں نے اس واقعے کی تصدیق کی اس سے کہ یہ کس طرح ہے، واقعی اسی طرح ہے، اس کو 20 سال پہلے سنا تھا، اس نے کہا اسی طرح۔ اچھا وہ نا ایک مولوی صاحب سے اس کی گپ شپ تھی، تو مولوی صاحب کئی دفعہ اس کے پاس آئے، کھایا پیا گپ شپ یہ وہ۔ ایک دفعہ نا وہ مولوی صاحب جس شہر کے تھے وہ آدمی اس شہر میں گیا کسی کام کو، ساتھ ایک دو دوست بھی تھے، تو مولوی صاحب کے پاس گئے، ملے شلے، اسے بڑی امید تھی کہ میں نے ہزاروں دفعہ ان کی دعوتیں کی ہیں، خدمتیں کی ہیں، یہ بھی کوئی ہمیں پروٹوکول دے گا، لیکن اس سے کوئی خاص لیفٹ نہ کرائی۔ رسوی سا مصافحہ کیا اور پوچھا کہ چائے پینی ہے؟ اب بندہ یہی کہتا ہے جی رہن دو، برس کے ساتھ چونکہ میں جی ہو جائے تو اچھا ہے، چلو ایک بچے کو بھیج جاؤ یار ہوٹل سے چائے لے آؤ۔ اچھا چھوٹی چھوٹی پیالیاں تھے، وہ بھیڑی جی چینک تھی، جیسے وہ حاجی عمرے سے مڑتے ہیں نا تو وہ آب زمزم پیالیوں میں دیتے۔ اچھا خیر اس کو نا بڑا مہمان بھی اس کے کہنے لگے یار کیسے بندے کے پاس لائے ہو، باہر ہم خود ہوٹل پہ چائے پیتے، اچھا کپ ہوتا اچھا۔ تو جب نکلے نا تو اس نے ان کو کہا تم 2 منٹ ادھر ٹھہرو، میں ذرا مولوی صاحب سے علیحدگی میں بات کرتا ہوں۔ وہ دوبارہ ان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب یہ جو بندے ہیں نا، میرا سکول ہے پرائیویٹ، آپ کو پتہ ہوگا؟ ہاں پتہ ہے، ان کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، تو انہوں نے نا یہ بڑے تکڑے لوگ ہیں، انہوں نے کوئی 10-12 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار کوئی مدرسہ مسجد ایسی ہو، کوئی عالم ہو جو صحیح حقدار ہو تو ہمیں ملاؤ، تو میں ان کو لے کے آیا تھا آپ کے پاس، تو لیکن آپ نے وہ جس طرح چائے پلائی ہے نا یہ تو اب متنفر ہو گئے۔ تو اسے کہا ہو پھر آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا نا۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا وہ سناتا ہے کہ مولوی صاحب ننگے پیر باہر آ گئے سڑک پہ، اور ان کو جفے ڈالتے ہیں اور کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی وہ تسی ساڑھے بھائیوں، میں نے تو پہچانا ہی نہیں آپ کو، آؤ۔ اچھا خیر جی اندر لے گئے جی، فوراً جناب ناشتے کا آرڈر کیا، زبردست قسم کا ناشتہ، پراٹھے اور دہی آ گیا، یہ آ گیا وہ آ گیا، کھائیں جی کھائیں۔ وہ بڑے نہیں جی نہیں یہ ختم کرنا ہے آپ نے، یہ کھا پی کے تو انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ اب دیکھتا ہے یہ گاڑی راستے میں، وہ کہے یار اس کو تو نے کیا ٹھیکا لایا؟ اس نے کہا بس تم چھوڑو یہ میں جانور یہ۔ تو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہری دنیا کی جو چیزیں ہیں انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کیا ترجمہ ہے آفتاب صاحب؟ دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے یعلمون متى یزرعون و متى یحصدون و کیف یجمعون، گندم کب کاشت کرنی ہے، کب اسے کاٹنا ہے، کب اسے اکٹھا کرنا ہے، کب اس کے دانے پھوسا الگ کرنا ہے، پھر کس طرح اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، یہ چیزیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کاموں میں انہیں بڑی مہارت ہے۔ کیف یبنون، کوٹھی کیسے بنانی ہے، 1 سے 2 کیسے بنانی ہے، مارکیٹ کو کیسے وسیع کرنا ہے، ان کاموں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کے کاموں کو، دنیا کی ظاہری چیزوں کو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس آیت پہ ایک زبردست نکتہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا
وَلَا يَعْلَمُونَ بَاطِنُهَا، دنیا کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کے باطن کو نہیں جانتے۔ اب آپ سانپ کو دیکھیں نا، ظاہری طور پر سانپ کتنا خوبصورت ہے، اس کا جو ہوتا ہے وجود، بندہ کہتا ہے واہ یہ کیا چیز ہے۔ اب چھوٹا بچہ جو معصوم ہے اسے نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کو بچہ تو دوڑ کے پکڑے گا یہ کیا ہے بابا، لیکن بڑے آدمی کو تو پتہ، وہ چیخے گا اسے نہ پکڑنا، اسے نہ پکڑنا، اسے نہ پکڑنا۔ تو یہ دنیا کی ظاہری چیزوں کی طرف اس طرح بھاگتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ معصوم سب کو پکڑنے کے لیے بھاگتا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کے باطن کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، چیختے ہیں، انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء، وہ کہتے ہیں خبردار اس کے قریب نہ جا۔ میں اب اسکول سے ریٹائر نہیں ہوا تھا تو بڑے جید قسم کے کچھ ساتھی علماء میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ لیں، فی الحال آپ کی کتنی تنخواہ ہے؟ میں نے بتایا مثلاً 40,000 45,000۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ریٹائرمنٹ لیں اور یہ جو پیسے آپ کو ملیں گے نا ہمارے پاس رکھیں، مزاربت والا سلسلہ ہو کے چل رہا، ہم مہینے کا 90,000 آپ کو دیں گے، آپ کے اصل پیسے بھی محفوظ، آپ گرمی سردی میں جاتے ہیں دھکے کھا کھا کے سارا دن، ادھر بیٹھیں قرآن کی تفسیر لکھیں، کوئی حدیث پہ لکھیں، کوئی پڑھیں، لوگوں کو درس دیں۔ آپ جیسا بندہ سارا دن ادھر سکول میں بیٹھا وقت ضائع ہو رہا، تو یہ دینی کام کریں اور بڑا اس میں اثر فائدہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو یہ آپ اس خیر، اب کس کو اچھا نہیں لگتا کہ 40,000 سے میں 80,000 پہ پہنچ جاؤں، کام بھی نہ کرنا پڑے۔ سوچو بچار شروع ہو گئے۔ اسی عرصے میں مولانا امیر عبداللہ ڈیروی صاحب تشریف لائے، تو ان سے میں نے بات کی، تو میں نے کہا استاد جی وہ بندے میرے بڑے بخل سنگی ہیں، بڑے سمجھدار بھی ہیں، یہ بات، انہوں نے کہا نا 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 نا، اتنی شدت سے انہوں نے نا کی نا کہ وہ مجھے بھولتی نہیں، بہت جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک ان کی نا مجھے نہیں بھولتی، اور ایک بزرگ تھے عامل، وہ یہ جنات اور تویز اور چھوچا بڑے لوگوں کو انہوں نے سکھایا، اور لوگ ان کے پیچھے پھرتے تھے کہ ہمیں بھی سکھائیں نا۔ جو لوگ سائیکل پہ تھے نا ان کے پاس آج کل 20 گاڑیاں ہیں، یہ تویز گنڈے کی وجہ سے۔ اچھا ہمارا ایک دوست تھا، ہم اس کے پاس جاتے تھے، بے تکلفی تھی، تو وہ نہ کئی دفعہ اکٹھے آؤ یار باہر چاہے ذرا گوشت لے آئیں پکائیں گے، تو وہ کسائی کو جا کہتا کس طرح کلو ہے، وہ بتاتا تھا اچھا یار آدھا کلو دے دو۔ پھر اسے یہ کام شروع کیا، وہ شاہ صاحب جو تھے ان سے سیکھے تویز گنڈا، تو اب اس کا سٹائل یہ ہے، یہ 10-12 سال پہلے جب میں آتا جاتا تھا تو یہ سٹائل تھا کہ وہ نا گھر بیٹھے کسائی کو فون کرتا تھا کہ ایک سالم بکرا جی بنا کے نا ذرا بھیج دیں، پھر بعد میں بل بھیج دینا۔ تو ذرا آپ سوچیں نا، کبھی آپ نے بھی کسائی کو فون کیا کہ پورا بکرا بنا کے بھیج دیں؟ تو یہ سارا یہ اچھا وہ جو بزرگ تھے نا، انہوں نے ایک دو جگہ میرا بیان سنا، تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ نصیر الدین صاحب آپ بڑا ماشاءاللہ یہ وہ، تو آپ نے 1 ہفتہ میرے پاس رہیں، کچھ وظائف ہے میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کریں، اس کے بعد یہ سکول اور یہ نوکری اور یہ چیزیں سب چھوڑیں، بس آپ ادھر بیٹھ جائیں، صرف آپ نے بیٹھنا ہے، باقی پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، فلاں کو دیکھیں فلاں کو دیکھیں۔ تو میں نے کہا جی مجھے تھوڑا سوچنے کا موقع دیں۔ اچھا خیر میں سوچ بچار میں ہی تھا کہ مولانا احمد شعیب صاحب آ گئے میرے پاس، ان کو میں نے یہ بات بتائی کہ اس طرح وہ فلاں آدمی نے مجھے، انہوں نے کہا نا 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 نا،
نصیر الدین صاحب اللہ دا واسطہ جے اس کام میں نہ پوے ہو. ایسے انہوں نے مطلب ہاتھ جوڑے اور ایسے شور کیا کہ میں حیران ہو گیا. کیوں؟ کہ بہت عجیب کا بس نہیں یہ کام نہیں کرنا، بھول کے بھی نہیں کرنا. پھر انہوں نے کچھ واقعات سنا کہ اس طرح کی جو روزی ہوتی ہے، اس طرح جو بھی آیا ہے اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، بتانا ہے کہ تھوڑے سے بڑا جادو ہے. اور یہ جادو تو 20 سال سے ہے. تمہارے گھر میں پریشانی ہے نا، پریشانی کس کے گھر میں نہیں ہے؟ وہ برادری میں بھی رولا. ہاں جی وہ تو ہمارا تو ستیہ راز. اچھا وہ ایک آپ کا پڑوسی ہے، دائیں طرف اس کا گھر ہے، وہ آپ کا بڑا ہاں جی بالکل. اچھا یہ طویل وہ طویل یہ طویل. تو یہ جو روزی ہے نا یہ انسان کو تباہ کر دیتی. اور یہ ذہنی طور پر رہتا ہے. ایک بڑی عالیشان کوٹھی ہے، بہت جرا 20 لاکھ کی گاڑی سے اتر رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ سانپ ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اور بچے کا دل کرتا ہے میں اسے پکڑوں، لیکن اس کی ماں اس کا باپ وہ چیخیں مارتے ہیں نہ میرے بچے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو اللہ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی جو ذہنی زیب و زینت ہے نا اس کو یہ بڑا اچھی طرح سمجھتے ہیں. امام راضی فرماتے ولا یعلمون باطنها، اس کے اندر کیا ہے اس کو نہیں جانتے، انہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا گند ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ان کے زمانے میں آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 3 آدمی مرے پڑے ہیں اور ان کے درمیان ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے سونے کی. تو ساتھ جو حواری تھے، دوست تھے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ علم کا دروازہ کشادہ فرماؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ کو بتایا گیا کہ یہ 3 دوست تھے، کاروبار کے لیے جا رہے تھے، یہاں پہنچے تو سونے کی گری ہوئی اینٹ مل گئی. تو کہنے لگے یار آپ چھوڑو محنت مزدوری، بس اس کو 3 حصے کریں گے، واپس جائیں گے بیچ کے کھائیں گے. تو اب چلو کرتے ہیں. تو اسے تقسیم کرنے سے پہلے 2 نے ایک سے کہا کہ تم یہ ساتھ جاؤ گاؤں میں روٹی لے آؤ، بھوک لگی ہے. تو وہ ایک روٹی لینے چلا گیا. تو پیچھے جو تھے نا وہ آپس میں کہنے لگے ایٹ اگر 3 حصے میں تقسیم ہوئی تو پھر کی بن سی. مزہ تو تب ہے کہ درمیان سے اسے توڑیں، آدھی تو لے لے آدھی میں لے لوں. لیکن یہ بلا اس مصیبت سے کیسے جان چھوڑا؟ یار گل تو ٹھیک ہے. شیطان نے بھی ساتھ اکسایا. ادھر وہ سوچ رہا ہے روٹی لیتے ہوئے کہ یار 3 حصوں میں تقسیم ہوئی تو کیا بنے گا، بہتر ہے ان دونوں سے جان چھڑائی جائے. وہ کھانے میں زہر ملا کے لے آیا. انہوں نے اسے مارنے کا پلان بنا لیا. جب اسے آ کے کھانا رکھا، کھاؤ بھائی میں تو کھا آیا ہوں. انہوں نے کہا کھاتے ہیں پہلے تیرا علاج تو کرے نا. اسے دبا کے مار دیا. اس کے بعد کھانا کھایا، وہ بھی لمبے ہو گئے، اٹ ادھر کی ادھر پڑی. یہ ہے دنیا کا باطن، سانپ کا وہ زہر جو نظر نہیں آتا، بندے کو نظر نہیں آتا، اندر چھپا ہوا ہے. یہ قسمت والوں کو نظر آتا ہے. جن کو نظر آتا ہے وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. جن کو نظر آتا ہے وہ اس پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں. کسی شاعر کا شعر ہے میرے پڑوس میں رہتی ہے دنیا، میرے پڑوس میں رہتی ہے دنیا، سلام دعا نہیں میرا اس کمینی سے، سلام دعا نہیں میرا اس کمینی سے. تو یہ جو لوگ ہیں نا جو اللہ کا وعدہ کیسے پورا ہوتا ہے نہیں جانتے، یہ دنیا کے کاموں کو اور چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. یہ ہم 2 دفعہ ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ.
وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ نہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ ہم ضمیر دو دفعہ کیوں آئی ہے؟ تاکید کے لیے۔ اور یہ بد نصیب آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ مرنا ہے، حساب ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، کچھ پتہ نہیں، بالکل کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آیا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، بالکل انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ بات۔ ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا جی، تفسیروں نے اس پر بڑے پیارے پیارے جملے لکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اے فی امر الدین جہال، آخرت سے جو لوگ غافل ہیں نا، ان کی نشانی یہ ہے وہ دین کے معاملے میں جاہل ہوں گے۔ بالکل دین سچا کیا ہے، مذہب سچا کیا ہے، طریقہ کیا ہے، چھوڑو جی چھوڑو، وہ سارے اپنی جائتے ٹھیک ہو، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات ہی نہیں سنتے، بات ہی نہیں سنتے۔ ہمارے ساتھ ایک ٹیچر تھے مٹھیال سے، مٹھیال میں نا ایک دفعہ ایک فوتگی ہوئی تو انہوں نے وہ دعا نہیں کی، جنازے کے بعد ہیلا اسقاط تو بڑا شور شرابہ ہوا، ہم بھی اس جنازے میں تھے، تو کچھ لوگوں نے بڑے بکواسات گالیاں شور شراب۔ تو دوسرے دن نا سکول اکٹھے ہوئے تو میں نے اس ٹیچر دوست سے پوچھا کہ کل آپ کے گاؤں میں ایک جنازہ تھا تو ادھر کوئی سنا ہے کوئی جھگڑا بگڑا ہوا ہے؟ اس نے جی جی وہ ہوا ہے جی۔ کیا ہوا ہے؟ تو کہا جی وہ فلانے جو ہے نا تو وہ ہیلا اسقاط اور نہیں کرتے، تو جنازے کے بعد دعا نہیں مانگتے، تو ہمارا تو سارا گاؤں کرتا ہے، تو بس وہ نہیں مانگتے، تو اس بنا پر کچھ لوگوں نے گالیاں بھی دی، برا بھلا بھی کہا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار تیرا کیا خیال ہے یہ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ کسی آدمی کو یہ شوق تو نہیں کہ لوگ مجھے گالیاں دیں یا برا بھلا کہیں یا میرے جنازے پہ کوئی شور شرابہ بدتمیزی ہو، تو سمجھدار لوگ ہیں، عقل والے، یہ کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ میرا خیال تھا کہ یہ کوئی بات کرے تو میں آگے سے مسئلہ سمجھاؤں۔ تو وہ کہنے لگا او جی اصل گالے وے نا بھائی انہاں لوگوں کو آ گیا پیسہ، پہلے جب بڑے سارے غریب تھے سب کرتے تھے، تو ہون مولانا صاحب پیسہ ہو گیا عام۔ یہ جو لیاقت علی ہے اس کا ایک بھائی وہ ادھر انگلینڈ میں بیٹھا ہے، لاکھ روپے کی تنخواہ لیتا ہے، تو پیسہ بس جب آ گیا ہے تو بس اب ان لوگوں نے ہیلا اسقاط چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا یار اب اس کو بندہ کیا سمجھائے، فی امر الدین جہال۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آخرت سے جو غافل ہیں ان کی پہچان یہ ہے دین کا کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ کرو تو وہ بدھو کے بدھو ہوں گے، کچھ نہیں، شعور ہی نہیں۔ ہاں تفسیر براغی میں لکھا ہوا ہے آخرت سے غافل ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ایک دن یہ لباس میرے بدن سے اترے گا اور مجھے کفن پہنایا جائے گا۔ آج تو میں خود اتارتا ہوں نا، بٹن کھولتا ہوں، کپڑے اتارتا ہوں، اس دن کوئی اور لوگ ہوں گے اور وہ کینچی سے کاٹیں گے اور یہ لباس میرا اتر جائے گا اور ایک نیا لباس میرے جسم پہ آئے گا۔ یہ اس بات سے بے خبر ہیں، غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں۔ آگے چلے جی، اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اپنی جانوں کے اندر؟ فی انفسہم، اپنی ذات میں دیکھو، جان میں۔ روٹی کا نوالا کیسے اندر جاتا ہے، کیسے اسے دانت توڑتے ہیں،
کیسے زبان کے اوپر وہ لعاب اور پانی ہے جو اسے گیلا کرتا ہے، پھر وہ الگ سے نیچے کیسے جاتا ہے، پھنس کیوں نہیں جاتا ادھر، پھر وہ سیدھا معدے پہ پہنچ جاتا ہے، پھر وہ روٹی کا نوالا کیسے ہضم ہوتا ہے، پھر وہ خون بن کے تیری رگوں میں آتا ہے، اور اس کا جو گندا حصہ ہوتا ہے وہ پیشاب بن کے نکل جاتا ہے، پھر اللہ نے پیشاب نکلنے کے کیسے راستے بنائے ہیں، پھر یہ ہضم کیسے ہوتا ہے، یہ پیشاب رک جائے تو کیا ہوتا ہے، کبھی سوچا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ روزانہ تو سے نیند بھی آتی ہے، صبح تو جاگ بھی جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، وہ چیزیں ہضم ہو رہی ہیں، کبھی اپنی جان کے بارے میں غور و فکر تو کر۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنی جانوں کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے الا بالحق، مگر عمدگی کے ساتھ، اچھے طریقے سے، ضرورت کے مطابق، حکمت کے ساتھ، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقررہ وقت تک۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک اکثر لوگ، بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی ملاقات سے، لَكَافِرُونَ، البتہ انکاری ہیں۔ رب کے پاس جانا ہے، مرنا ہے، اللہ سے ملنا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں، انکار کرنے کو نہیں، مر گئے تو بس ختم۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا سیر نہیں کرتے یہ مکے والے زمین میں، فینظروا، پس یہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منہم قوۃ، وہ جو ان سے پہلے گزرے ہیں وہ جسمانی قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ قوت سے مراد کیا ہے؟ جسمانی قوت۔ یہ مکے والے کیا ہیں؟ آج آپ جائیں نا، اللہ آپ کو لے جائے حج عمرے پہ، آپ عربوں کو دیکھیں نا، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان کے قد، بندہ دیکھ کے کہتا ہے سبحان اللہ، ان کے چہرے، بندہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ پھر یہ زمانہ پیچھے جو جاتا ہے، جو جاتا ہے، 10 سال پہلے جو وہاں لوگ ہوں گے کتنے خوبصورت، طاقتور ہوں گے، اور پھر نبی پاک کے زمانے میں کیسے ہوں گے۔ ان کو اللہ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے نوح کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں، لوط کے زمانے میں جو کافر تھے وہ جسمانی لحاظ سے تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور انہوں نے زمین میں خوب کھیتی باڑی کی، وَعَمَرُوهَا، اور زمینوں کو آباد کیا، باغ لگائے اور درخت لگائے، شجرکاریاں کی، فصلیں اگائیں، اکثر مما عمروہا، جو تم آج کر رہے ہو اس سے بہت زیادہ۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، اور آئے تھے ان قوموں کے پاس ان کے رسول، بالبینات، بالمعجزات، معجزات کے ساتھ، لیکن ان ظالموں نے نبی کی نہ معجزے کو مانا، نہ نبوت کو مانا، نہ پیغمبری کو مانا۔ پھر اللہ کی پکڑ آ گئی، قوم نوح پہ طوفان آیا، بارش آئی، سب بہہ گئے، باقی قوموں پہ بھی مختلف عذاب آئے، تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ نہیں۔ فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء،
عاقبت کہتے ہیں نتیجہ، آخر الامر انجام، پھر آخر کار، پھر بطور انجام الذین اساؤ جو لوگ برا کام کرتے تھے یعنی شرک. امام طبری نے معنی کیا ہے اساؤ اے اشرکو، پھر آخر کار وہ لوگ جو شرک کرتے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ السوء، بہت برا انجام. شرک کرنے والوں، برائی کرنے والوں کا یعنی شرک کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوا، بہت برا. اچھا صرف شرک نہیں کرتے تھے، ان میں یہ برائی بھی تھی ان کذبوا بآیات اللہ، وہ تکذیب کرتے تھے اللہ کی آیتوں کی، چھٹلاتے تھے اللہ کی آیتوں کو. وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور تھے وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانے والے. یستہزئون مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں استمرار ہوتا ہے. فی کل حین، ہر وقت اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے، ہر وقت، صبح شام دن رات، جلوت میں خلوت میں، نبی کے سامنے، نبی کی عدم موجودگی میں، ایمان والوں کو دیکھ کر، ایمان والوں کی عدم موجودگی میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیتوں کا تمسخر کرتے تھے. آیتوں سے مراد ماجدی میں لکھا ہوا ہے اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ ظالموں پہ عذاب آئے گا، ایمان والوں کو فتح ملے گی. وہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، فتح ملے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. جب انہوں نے یہ کام کیے، اساؤ سوء، شرک کیا، کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو ٹھکرایا، وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ. یہ جو ایک درجہ ہوتا ہے نا کفر اندر ہوتا ہے، یہ نبی سچا نہیں ہے، یہ کتاب سچی نہیں ہے، یہ اندر ایک چیز ہے. اس کے بعد دوسرا درجہ ہے تکذیب، کہ بندہ اٹھ کے سر عام کہہ دیتا ہے میں اسے نبی نہیں مانتا، یہ جھوٹا ہے، یہ تکذیب ہے. اس سے اگلا درجہ ہے استہزاء، تمسخر. کفر تکذیب سے بھی اگلا درجہ ہے اس ہستی کا مذاق بنانا، اس کا نام بگاڑنا. نبی پاک کا نام کیا تھا؟ محمد. مشرک کیا کہتے تھے؟ مذمم، مذمم جا رہا ہے، مذمم، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، وہ کہتے تھے مجنون، جلا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے لشاعر مجنون، اس شاعر کی وجہ سے، اس پاگل کی وجہ سے ہم باپ دادے کا دین. یہ ہے استہزاء، مذاق. مذاق بندہ اسی کا اڑاتا ہے کہ جس کو بندہ بہت حقیر سمجھتا ہو، ورنہ کتنے معاملات میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور بندہ کہتا ہے جی میں آپ کی بات نہیں مانتا، لیکن مذاق نہیں اڑاتا. مذاق اڑانا یہ نفرت کی آخری سٹیج ہوتی ہے، توہین کی آخری سٹیج ہوتی ہے. وَقَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، یہ بدبخت اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، پھر اللہ نے انہیں مزہ چکھایا، پیس کے رکھ دیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو منٹ، ایک تو بات ہے اور ایک درخواست. بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی حافظ محمد مسکین صاحب بڑی خوفناک بیماری سے صحتیاب ہو کے آئے ہیں. 2 منٹ یہ اپنی اس بیماری کا تذکرہ کریں گے اور اللہ کا شکر کہ اللہ نے صحت دی ہے. اور درخواست یہ ہے کہ گزشتہ رات ہمارے بہت پیارے دوست مولانا قاری رحمت الدین صاحب میکی ڈھوک والے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، وہ ہسپتال میں ہیں. تو حافظ صاحب سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور اپنی صحت پہ اللہ کا شکر ادا کریں. تشریف لائیں ادھر. اوف اللہ نہ پہ سپیکر ٹھیک کر اپنی گل کرو تو پھر کر سارا.
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि उनसे पहले उन बाज़ चीज़ों को गनीमत समझो। उनमें से एक सेहत भी है कि बीमारी से पहले पहले सेहत को गनीमत समझो। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते हैं, लेकिन जब इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल तजर्बा होता है तब महसूस होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। हज़रत ने कुरान मजीद की तफसीर में फ़रमाया कि ये जो निज़ाम बंदे का चल रहा है, पेशाब रुक जाए तो ये कैसा होता है, ये प्रैक्टिकल मुझ पे गुज़रा है। ऐसा हुआ कि पथरी की तकलीफ़ थी और डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने दवाई दी, तो उन्होंने कहा पानी ज़्यादा पियो निकल आएगी। तो पानी ज़्यादा पिया और कुछ हद से ज़्यादा पिया। ये गालिब गुमान था कि निकल जाएगी, पहले 2 दफ़ा निकली भी थी। उसी तजर्बे की वजह से पानी ज़्यादा पिया, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो अपनी जगह से चली और पेशाब की नालियों के अंदर रुक गई और वो फिर पेशाब जो है वो पानी जो है वो पेशाब की शक्ल में अंदर जमा हो गया। और याद रखें कि हमारी मेडिकल साइंस है कि जब तक पानी पानी होता है तो वो और चीज़ होती है, जब वो पेशाब बन जाता है तो वो एक जहर बन जाता है और फिर उसे जिस्म के अंदर रखना इंतहाई मुश्किल होता है। ये मेरे प्यारे अल्लाह ही का निज़ाम है कि जब ये ज़हर बनता है तो उसने इंतज़ाम बनाया है कि ये फ़ौरन जिस्म से ख़ारिज करने का एक तरीका अल्लाह करीम ने रखा है। लेकिन कभी कभी उसकी आज़माइशें आ जाती हैं और मोमिन बंदे के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आज़माइश अल्लाह की रहमत होती है। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर पाँव के अंदर कांटा भी चुभता है तो वो भी खैर से खाली नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला बना, बस अल्लाह का ज़िक्र था, वजीफ़ा था, अल्लाह की बारगाह में चीखो पुकार थी। यहाँ तक कि जब ऑपरेशन थिएटर में ले गए तो यही चीज़ थी। वो ऑपरेशन से पहले बेहोश करते हैं, उन 1-2 मिनट का टाइम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पे जारी था या रहमान या रहीम, ये विर्द जारी था। तो इसी तरह वो फिर बेहोशी के अंदर चला गया। याद रखें कि बंदा जब तक दुनिया के अंदर ज़िंदा है ना, उसका दिमाग जो है ये बेहोश नहीं होता। ये मुझसे प्रैक्टिकल गुज़रा है। बंदे का जिस्म बेहोश हो जाता है लेकिन दिमाग जो है वो बेहोश नहीं रहता। तो ये 1.5 घंटे का तकरीबन जो ऑपरेशन का वक्फ़ा था, इसमें दिमाग मुतवज्जे था अल्लाह की जानिब, लेकिन ये नहीं पता था कि किधर है किधर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो है ना, अल्लाह का ज़िक्र जारी रहा, अल्लाह से मांगता रहा या रहमान या रहीम, या अल्लाह रहम फरमा। और अल्लाह करीम ने फिर मेहरबानी फरमाई कि 11:05 से तकरीबन 9:30 बजे के अंदर जो है ना ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई। 11:05 पे ऑपरेशन मुकम्मल था। तो ये जो सेहत है ना, इसको गनीमत समझें कि अल्लाह करीम ने सेहत दी हुई है, इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब पता चलता है कि कितनी बड़ी सेहत नेमत है कि अब यहाँ तक चल के आ गया हूँ, वरना बिस्तर से उठकर बाथरूम तक भी जाना महाल था। और जैसे जैसे ये बीमारी अंदर पेशाब जमा होता गया तो ये आज़ा सारे काम छोड़ते गए, हत्ता कि दिमाग तक वो गैस से टकराती थी। बहुत मुश्किल वक़्त था। शुक्र है कि अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा कामला आजला मुस्तमरा अता फरमाएँ। बिलखुसूस जिनके लिए अल्लामा साहब ने दुआ की दरख्वास्त की है, उनके लिए भी दुआ करें।
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، ہمارا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام حاضرین کو صبر اس پہ اجر عظیم عطا فرما۔ یا الہ العالمین، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، علامہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر کام فرما۔ اسی طرح قرآن پاک کی خدمت کرتے رہیں، ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ یا الہ العالمین، تمام حاضرین جو ہیں ان کے گھروں کے اندر جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جو ان کے متعلقین ہیں بالخصوص جن کی صحت کے لیے دعا کی گئی ہے، یا الہ العالمین انہیں بھی جو ہے صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، اپنے قرآن پاک کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ دنیا اور آخرت کی عزت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔